اور سلطان صاحب جو ہیں ان کا ایک سسٹم ہے اپنے مریدوں کے لیے کہ وہ کس کو کیا سمجھتے ہیں، کس کا دیدار وہ حج سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ شاعر کا دیدار ہے۔ سلطان صاحب کے ساتھ ایک ذکر سے چلتا ہے کہ وہ مرشدہ دیدار ہے بہو من لکھ کروڑا جاہو، سلطان صاحب کی داستان ہے اپنے مریدوں کے لیے۔ اب سلطان صاحب کو اگر آپ حضور شریعت پہ دیکھو، سلطان صاحب ایک واضح شخصیت ہیں، بہت مبارک شخصیت ہیں کہ اللہ چمبے دی بوٹی، اب بوٹی چمبے جی، اب اللہ جو ہے یہ تو بے مثل ہے، لا مثال اللہ لا مثیل اللہ۔ اب بے مثل کو ایک چمبے کی بوٹی کہہ دینا بنتی نہیں بات، لیکن بنتی ہے۔ سلطان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ایک گاچھ واقعہ ہے کہ وہ کیا لگایا، بوٹی کیا ہے، وہ کب پھلتی ہے، کب خوشبو دیتی ہے، کیا واقعہ ہے، تو نفی اسمات پانی کیا ہوتا ہے، یہ ٹرم ہے، ساری ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ تصور کیا ہے، تدبر کیا ہے، ذکر کیا ہے، خفی کیا ہے، جلی کیا ہے، نفی کیا ہے، اسمات کیا ہے، وہ کیا ہے، مقام ہے وہ کیا ہے، لاحوز کیا ہے، اور ایک مقام جو ہے وہ کا ویرانہ، اور سلطان صاحب کا آج بھی بدلے میں وہ کا ویرانہ کہتے ہیں، تو وہاں جا کے آپ دیکھو تو وہ کا عالم ہی وہ کا عالم ہے، کبھی آپ جاؤ نا وہاں تو اسے خود ہی بدلے میں حق کا عالم ہے، تو ایک مقام ہے، ذکر کی کثرت کا مقام ہے، اور اس کے لیے وہ جگہ موزوں ہے، ذکر کمایا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کو ذکر وہ نہیں ملا، وہ کہتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے، جو مسجد میں رہنے والے ہیں یا عبادات کرنے والے ہیں، ویسے یہ خاص مقام ہے، یہ رمز، جس سے رمز پچاتی ہوٹ خاص ہے، تیرے اندر آب ہو جاتی ہوٹ، مار فقیرہ جاتی ہوٹ، یہ خاص بات، مطلب یہ چیز تیری کراچی ہوئی مل جائے، یہ اس کا مقام ہے۔ چڑھ وچنا کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو، اب چاند کو کہتے ہیں چاند آؤ، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تارے آپ کو یاد کر رہے ہیں، بظاہر تو بندے چاند کو بلایا جا رہا ہے، تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے فقیر اور دنیا کے ماننے والے اور حضور کی امتی جو ہیں یاد کر رہے ہیں، اور چاند جو ہے حضور پاک کو کہا جا رہا ہے، چڑھ وچنا کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو، ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنا جلوہ عطا فرماؤ، یہ لمبی کہانی ہے۔ آپ آتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بارے ہو، سارے ہی مسافر ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ آپ مسافر کی حیثیت کیا ہے، ایک مطلب تنکا جو ہے اس سے بھاری ہے، جن کا پھر پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے اور آپ پڑے نہیں رہ سکتے، ادھر سے آپ کے مان کی تو کہیں کہ میت صاحب روانہ کرو، یعنی کہ وہ بھاری ہے تنکا جو گھر میں پڑا رہ گیا اور آپ شام سے پہلے نہیں پڑے رہتے، مطلب یہ کہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے ونچارے ہو، کہتا ہم گلیوں میں پھر رہے ہیں، اصل میں ہم ہیروں کے صداقت تھے، آج گلیوں میں مطلب ہم ضائع ہو رہے ہیں، اصلی بات جو ہے ہم بھول بیٹھے ہیں، بات ہے اصلی جو بات تھی کہ ہمارے پاس ہیروں کے مسافر تھے، ہیروں کے کاروبار کرنے والے تھے، ہم دنیا کو دینے والے تھے، آج ہم گلیوں میں گواچے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کہاں چلے گئے۔ اور آخر میں سب سے بات تاڑی مارو ڈار نہ باہو، آپ ہمیں ڈرانا اللہ میاں، ہم آتے ہیں کہیں جاتے ہیں، ڈرا کر لے آتا میں کیا بات ہے، کہتے آئیں گے شوق سے آئیں گے، ضرور آئیں گے، کچھ چل کے آئیں گے، یہ ڈرانا دھمکانا بیماریاں شماریاں ان کے ایسی کیا بات ہے، تاڑی مار کی مت اڑا، ہم تو اڑنے والے ہیں، تو کبوتر بیٹھے تھے نا درختوں پر، آپ تاڑی بجا کے اڑ گئے، کہتے یہ ڈر توڑے ہیں ایسے نا، کہتے ہم ایسے نہیں شام ہو چلیے ہم تو جانے والے ہیں، یہ ڈرا کے ہمیں لے جا ٹرول پہ جا کے ڈرا کے کیوں دوڑو ہم جو مار دیں گے مرنے کو ہم تیار ہیں، یعنی کہ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، ہم کیا بات ہے، یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، آدھا اس کا شعر اللہ کے لیے ہوتا ہے، آدھا دنیا کے لیے ہوتا ہے، آدھا باطن کے لیے ہوتا ہے، اور بڑی لمبی کہانی ہے سلطان صاحب، اس لیے بات سلطان صاحب کو سلام بولو جہاں بھی ہو، اچھا ان کے پاس جایا کرو، سلام کیا کرو، اجازت مانگی کرو کہ ذکر کی اجازت ہونی چاہیے، وہاں جہاں ہلکا ذکر ہوگا وہاں بیٹھ جایا کرو، کھپتی چلی جیسے بھی ہو، اللہ جو ہے نا سانس کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں، ساتھ میں آواز اور وہ جب ہوتی ہے باہر نکالتے ہیں، تنہا بیٹھتے ہیں، پھر بات شروع ہو جاتی ہیں۔